صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے ہم نے بخاری شریف کی ایک روایت المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے بارے میں کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی۔ آج کی اس مجلس میں اسی حدیث پاک کے اوپر کچھ مزید گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ کچھ تکالیف ہمارے ہاتھوں اور زبانوں سے دوسروں کو اس نوعیت کی پہنچتی ہے جس کو ہم اپنے معاشرے میں تکلیف ہی نہیں سمجھتے، یا ان کو معمولی سمجھ کر ہم اگنور کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بڑی مصیبت کا سبب بنتی ہیں۔ میں انہی چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر کے باہر گورنمنٹ نے سڑک بنائی، ہم اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر واٹر سپلائی کے لیے یا گیس کے پائپ لائن کے لیے اس کو توڑتے ہیں اور وہاں کھڈا لگا کر ہم اپنی پائپ لائن اس میں ڈالتے ہیں، لیکن پھر اس کو ایسے ہی ٹوٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پھر بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو روڈز ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ جس کو بناتی ہے، یہ اجتماعی پیسے سے بنائے جاتے ہیں، اور اس پیسے میں اور اس گلی میں تمام گزرنے والوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی ضرورت کے لیے اس کو توڑتے ہیں تو ہمیں اس کو صحیح بھی کرنا چاہیے، اور بالکل کوشش کرنی چاہیے ایسے ہی اس کو صحیح کیا جائے جیسے وہ بنی ہوئی تھی۔ اب عام طور پر یا تو لوگ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ٹوٹا ہوا، کچھ لوگ اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو مکمل ٹھیک نہیں کرتے کہ وہاں پھر بھی شگاف باقی رہ جاتا ہے، یا کچھ لوگ زیادہ اس کے اندر مٹیریل بھر کر وہاں ایک جمپ کی سی شکل بن جاتی ہے۔ تو اس کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور روڈ وہاں سے ٹوٹے نہ۔ اسی طرح ہم کسی ضرورت کے پیش نظر سپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں، حالانکہ جب تک ضرورت نہ ہو، مجبوری نہ ہو، راستے کو صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں راستے کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سپیڈ بریکر بننا چاہیے تو آپ بالکل بنائیں، لیکن سپیڈ بریکر بھی ایسا بنانا چاہیے کہ جو حادثے کا سبب نہ بنے۔ آج کل جو گاڑیاں ہمارے ملک میں آ رہی ہیں جاپان وغیرہ سے، تو وہ گاڑیاں کچھ نیچی ہوتی ہیں، اور ہمارے بے ہدا اور بے ڈھنگے قسم کے سپیڈ بریکر بنانے کی وجہ سے وہ گاڑیاں نیچے سے ٹکراتی ہیں، اور سچ پوچھیں کہ گاڑی کو چوٹ کم لگتی ہے، گاڑی والے کے دل کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے موٹر سائیکل بھی ایسے ہیں کہ وہ نیچے سے لگتے ہیں، اس تکلیف کا سبب کون بن رہا ہے؟ آپ سپیڈ بریکر بنائیں، لیکن کسی ڈھنگ کا بنائیں، ایسے طریقے کا بنائیں کہ آنے والے کی سپیڈ ضرور کم ہو لیکن اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ گھر کے باہر یا کسی دکان کے باہر ہم اپنا موٹر سائیکل یا گاڑی پارک کرتے ہیں تو اس کو غلط طریقے سے کھڑا کرتے ہیں کہ گلی بلاک ہو جاتی ہے، گزرنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، رش ہو جاتا ہے وہاں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ بہت مرتبہ غلط پارکنگ حادثات کا سبب بنتی۔ ایسے ہی ہمارے ہاں یہ بھی ایک تکلیف پہنچانے کا طریقہ چلا ہوا ہے کہ اپنے گھر کو صاف کیا، اپنے گھر کو دھویا،
اور گندا پانی سارا سڑک پر بہنے دیا، گلی میں پھینک دیا، تو وہاں گزرنے والے جو نمازی ہوں گے ان کے کپڑوں پر چھینٹے لگیں گے، ان کو گزرنے میں دشواری ہوگی۔ ایسے ہی وہاں سے گاڑیاں گزریں گی، بہت سارے لوگوں نے گاڑیاں دھلوائی ہوتی ہیں، موٹر سائیکل صاف کروائے ہوتے ہیں، اس کیچڑ کی وجہ سے اور اس گندے پانی کی وجہ سے ان کی گاڑیاں، ان کے موٹر سائیکل گندے ہوں گے، اور جو وہاں سے گزریں گے ان کے کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑیں گے۔ تو گزرنے والوں کو اپنا گھر صاف رکھنے کے لیے، اپنی دکان صاف رکھنے کے لیے گند سارا باہر پھینک دینا اور پانی باہر بہا دینا، یہ نامناسب بات ہے۔ ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم یہود کی طرح مت کیا کرو کہ اپنے گھر کو صاف کرو اور کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دو، بلکہ اپنے فنائے بیت کو بھی صاف رکھو، یعنی گھر کے جو سامنے کی جگہ ہے، چاہے وہ سڑک ہے یا گلی ہے، اس کو بھی صاف رکھو، اور کسی ایسی جگہ گند جا کر ڈالو جو پراپر گند ڈالنے کی جگہ ہے، تاکہ اس کو وہاں سے اٹھایا جا سکے۔ ایسے ہی کسی نے گھر کی تعمیر کرنی ہے تو ملبے کا ڈھیر سڑک پر یا گلی میں لگا دیا جاتا ہے، کہیں ریت کا ڈھیر لگا ہے، کہیں اینٹوں کا ڈھیر لگا ہے، کہیں سیمنٹ پڑا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ تعمیر کریں، تعمیر کرنا آپ کا حق ہے، لیکن گزرنے والوں کا حق چھین لینا یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ گزرنے والے کو تکلیف نہ پہنچائیں، سڑک کو صاف رکھیں، اپنا میٹیریل وہ ایسی جگہ پر رکھیں کہ گزرنے والوں کو کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ٹریفک قوانین کی پابندی شرعاً بھی ہم پر لازم ہے، اس لیے کہ اولو الامر کا جو حکم شریعت سے، دین سے ٹکراتا نہیں ہوگا، اس کی پاسداری اور پابندی ہم پر لازم ہے۔ یہ قرآن کا ہمارے لیے حکم ہے، اور جتنے بھی ٹریفک قوانین بنائے گئے ہیں ان میں ہماری حفاظت ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ٹریفک کی قوانین کی کوئی رعایت نہیں ذہن میں ہوتی، اور جیسے ان کا جی چاہتا ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پیچھے چلنے والے کو بعض مرتبہ شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حادثات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بھئی انڈیکیٹر آپ کو لگانا چاہیے اپنے موقع پر، جب آپ موٹر وے پر جاتے ہیں تو انڈیکیٹر کا آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ ہائی وے پر آ جاتے ہیں یا آپ اپنی گلیوں کے اندر یا چھوٹی سڑکوں پر سے گزرتے ہیں تو اس بات کی طرف آپ کی یکسر توجہ نہیں ہوتی کہ ہم نے انڈیکیٹر لگانا ہے۔ بعض پیچھے سے آنے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی جتنی بھی پابندیاں ہیں قوانین کی، اب یو ٹرن لینے کی خاص جگہ ہوتی ہے، بعض لوگ اپنا سفر بچانے کے لیے غلط جگہ سے یو ٹرن لیتے ہیں کہ جی یہاں چونکہ کیمرہ نہیں لگا، یہاں پولیس افسر نہیں کھڑا، لہذا میری مرضی ہے میں ادھر سے ہی اپنا سفر بچا لوں، اپنا وقت بچا لوں اور غلط جگہ سے یو ٹرن لے لوں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قوانین کی پابندی شرعاً بھی لازم ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس اعتبار سے بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی پابندی کریں۔ ایک بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہے کہ کسی کے ہاں خوشی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی تقریب ہے، تو وہ اونچی آواز میں ڈیک چلا کر ساری رات ان کو چلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی پہلی بات تو شرعاً یہ ممنوع ہے گانا بجانا، اس سے ہٹ کر بھی کسی کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہوگا، کوئی بچہ ہوگا، کوئی ایسی حساس طبیعت کا مالک ہوگا کہ اس کو شور کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہوگی، آپ اس کی تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ قرآن اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، تو پھر ڈیک بجانے، گانے بجانے ان کی اجازت کیسے ہوگی؟ پھر اس پر یہ کہ رات کے فنکشن ہوتے ہیں اور پٹاخے بجائے جاتے ہیں، ڈھول پیٹا جاتا ہے، بھئی دوسروں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں کیا جاتا۔ برکت کے جو اسباب ہیں شادی بیاہوں میں، ہم نے اپنے ہاتھ سے ان اسباب کو نکالا ہے، اور جو نحوست کے اسباب تھے ان کو اختیار کیا ہے، پھر دعاؤں سے برکت تو نہیں آئے گی۔
جب بدعملی کی نحوست ہمارے ہر عمل میں شامل ہو چکی ہوگی تو صرف دعاؤں سے برکت نہیں حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کا خیال کیا کریں۔